السلام علیکم سامعین، آج ہم تجریدیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تجرید کے لفظی معنی ہیں تنہائی اور علیحدگی کے۔ تجرید صفات الہی میں سے ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بے جسم ہے۔ وہ اکیلا اور واحد ہے، لیکن اپنی تخلیق کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ بس جو کچھ ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم کسی شے کا جسمی تعین کر کے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں چیز خدا ہے۔ موضوعی طور پر تجریدیت اور وجودیت ایک ہی ہے، لیکن موضوعی اعتبار سے وجودیت بالکل ہمہ اوست کی تشبیہ میں اپنے اشغال و وجدان کا ارتقا کرتی ہے، جبکہ تجرید معروض میں نہیں آتی۔ اگر فن کے ذریعے بھی معروضی صورت اختیار کر لے تو اس پر معنویت اس کی جسمانیت کی نفی کر دیتی ہے۔ اس لیے اس اصول جدت کو سایوں، حیولوں اور اشکال معنوی کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ تجرید مجسم کا تضاد ہے۔ جہاں تجسیم ہے وہاں تجرید نہیں ہو سکتی۔ تجریدی آرٹ کا موقف یہ ہے کہ انسان کے حواس اشکال اور اجسام کا وقوف رکھتے ہیں، جبکہ اشکال اور اجسام حقیقت کے اظہار کی ایک محض ادنیٰ نمائش ہیں۔ یعنی تمام معروضی فنون حقیقت کو اول تو پیش ہی نہیں کرتے، اور اگر کریں تو نہایت ادھوری شکل میں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً انسان ہی کو لیجئے کہ انسان کی انا ایک معنوی قدر ہے، گویا انسان ایک طرز فکر سے آگے نہیں ہے۔ یہ ایک طرز فکر جو ازل سے معنوی طور پر تخلیق کی گئی تھی، بعد میں جسم میں سرایت کر دی گئی۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا آدمی ہے، تو اصل میں ہماری مراد کسی کے طرز فکر کو اصل شخصیت کے طور پر پیش کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے جسمانی خوبی اور نقص کی وجہ سے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ انسان اپنے خیالات و جذبات، جن کی کوئی جسمانی شکل نہیں ہوتی، سے اپنی پہچان کرواتا ہے۔ طرز فکر سے ارادے اور ارادوں سے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ علوم و فنون اجتماعی انسانیت کی طرز فکر کا خزانہ ہے، حالانکہ جن لوگوں کے جسموں سے ظاہر ہوئے تھے ان میں سے اکثر تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آج بھی ہم افلاطون، ارسطو، ابن خلدون وغیرہ کے خیالات و نظریات کو ایسے ہی موجود جانتے ہیں جس طرح کہ کسی بھی شے کا وجود ہوتا ہے۔ انسان کی باقیات اس کے طرز فکر پر مشتمل ہوتی ہیں، جو کسی نہ کسی سطح پر اپنے آپ کو اجتماعی انسانیت کا حصہ بنا دیتی ہیں۔ جب یورپ میں تجریدیت کا رجحان فنون لطیفہ میں پیدا ہوا تو اس کے منطقی اور فلسفیانہ توجیہ کرنے اور روایت کا سراغ لگانے کے لیے یونانی فلسفی افلاطون کے نظریہ تصوریت کو بنیاد بنا دیا گیا۔ ہربرٹ نے کہا تھا کہ افلاطون نے صرف مجسم چیزوں کو ہی حسین قرار نہیں دیا، بلکہ مستقیم خطوں اور دائروں کو بھی جمالیاتی پیکر قرار دیا ہے۔ خدا کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا وجود ہے جس کی وجودیت تجسیم سے پاک ہے، اس لیے اس نے ہر شے کو ایک معنوی جسم عطا کر دیا ہے۔ تجریدیت کا ایک رخ سریلزم کی طرف ہے تو دوسری طرف علامت کی طرف ہے، لیکن یہ خود ایک جامع اسلوب فن ہے۔ اس طرز تخلیق کو بھی شاعروں اور ادیبوں سے زیادہ مصوروں نے اپنایا ہے۔ فرانس اور جرمنی میں مصوری کی جدید تحریک اسی طرز تخلیق پر استوار ہوئی، اور پکاسو جیسے مصوروں نے تجریدی اسلوب میں اپنی مصوری کے شاہکار پیش کیے۔ پاکستان میں یہ روایت شاکر علی کے حوالے سے پہچان بنی۔ اس طرح یورپی ادب میں تجریدیت کے طرز اسلوب کو اپنانے والوں میں تھامس مان، جارج آرویل، جیمز جوائس، یوجین اور کافکا نے خاصی شہرت حاصل کی ہے۔ قہر و جبر کے ماحول میں یہ اسلوب فن زیادہ کارگر ہوتا ہے کہ فنکار سایوں، حیولوں اور علامتوں سے اپنے پیغام کا ابلاغ کرتا ہے۔ پاکستان میں قیام پاکستان کی ادبی و شعری فضا پہچان کی تلاش میں رہی۔ اس خیال کا اظہار کیا گیا کہ اس دور میں ہر شے اپنی پہچان کھو بیٹھی ہے، چنانچہ بے چہرگی کی علامت خالص تجریدی سطح پر اکثر شاعروں کے کلام میں نظر آنے لگی۔ جدید نظم کے اکثر شاعروں کی نظموں کے بعض حصے تجریدیت پر مبنی ہیں، لیکن اردو ادب میں سریلزم کی طرح اس کا بھی عام رجحان نہیں ہے۔ اس کے لیے ابلاغ بھی ضروری ہے، محض جربہ نہیں۔ البتہ اردو نثر میں جمیلہ ہاشمی کا ناول دشت سوز تجریدی روایت کا عظیم شاہکار ہے۔